اس دنیا فانی میں جب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھی اور جب شرک و بدعت عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے تھے بلکہ اس زمانے اور آنے والے ادوار کے لیے ڈر سنانے والے اور نشان عبرت تھے۔ انہی پیغمبروں میں ایک نبی حضرت الیسع علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت الیسع علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت الیسع کا ذکر یوں کیا ہے: ہم نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو، اور سب کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ قرآن مجید میں حضرت یسع علیہ السلام کا صرف نام ذکر ہوا ہے، جبکہ توریت میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ توریت کے باب سلاطین میں حضرت الیسع کا ذکر کچھ یوں ہے: خداوند نے اسے فرمایا، نکل اور بیابان کی راہ لے، اور ابیل مہولا کے الیسع بن صفت کو منسوع کر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کر صفت کے بیٹے الیسع کو پایا جو ہل جوتتا تھا۔ وہ الیاس سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ تب وہ اٹھا اور الیاس کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کی۔ توریت کے اس واقعے کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام جبل حراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ابھی مہولا کے ایک کھیت میں حضرت الیسع کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام حضرت الیسع کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر الیسع کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد الیسع گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر الیاس علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ الیسع علیہ السلام حضرت الیاس کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سالوں بعد واپس اپنے گاؤں آئے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ دراصل الیسع علیہ السلام حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے۔ الیاس علیہ السلام وہی برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کنانیوں کے مشہور دیوتا بال سے جنگ کی تھی۔ الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیسع کے والد کا نام اختوب تھا، جبکہ توریت میں انہیں آموز کا بیٹا بتایا گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراین کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور بارک تھی۔ آپ اعلیٰ اور نفیس کپڑے پہنتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوا کرتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا۔ طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور راتوں میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے۔ حضرت یسع علیہ السلام ایک سیاسی سوجھ بوجھ اور معاملات میں بہت سمجھداری رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کے متعلق بہت سارے معجزات عامی اور اسرائیلی روایتوں میں بیان کیے گئے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ اہل اریحا نے شکایت کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ لہٰذا حضرت الیسع نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن حضرت الیاس ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ بچہ مر گیا۔ چنانچہ حضرت الیسع علیہ السلام دوبارہ اس کے گھر تشریف لائے اور اس مردہ بچے کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب دمشق کے بادشاہ کو برص کی بیماری ہوئی تو حضرت الیسع علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ لگائے ہوئے پانی سے نہانے کو کہا، جس سے وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار معجزات و واقعات حضرت الیسع کے متعلق منسوخ ہوتے ہیں، جسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر یہ حجت تمام کی کہ الیسع اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور سچے پیغمبر ہیں جنہیں ایک بڑے کام کے لیے مبعوث کیا گیا۔ دراصل جب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بنی اسرائیل کے قبائل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کی سلطنت قائم ہوتی چلی گئی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 عظیم شان سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی،
جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 220 سالوں میں اسرائیل میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ بادشاہ یورحان کے دور میں حضرت الیسع کو مبعوث کیا گیا۔ اس دور میں ریاست اسرائیل میں بدعات عام ہو گئی تھی اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی گئی، جب اور ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہونے لگے۔ لیکن حضرت یسوع علیہ السلام خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ آپ باز و نصیحت کے ذریعہ لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں ہر کوشش کرتے۔ اس زمانے میں حضرت الیسع کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو توریت کے کتاب سلاطین میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیسع علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بیت ایل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ شہر برائیوں اور بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور جو ان کے معبودوں کے خلاف کہتا وہ انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بیت ایل کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ الیسع ان کی طرف آ رہے ہیں جنہوں نے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کی ہے، تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسع کو راستے میں ہی روک دیں اور انہیں تکلیف پہنچائیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائیں اور وہ شہر میں داخل نہ ہو پائیں۔ تقریباً 40 جوانوں کی ایک جماعت شہر بیت ایل کی سرحد پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے الیسع علیہ السلام کا راستہ روک دیا۔ دراصل حضرت الیسع کے سر کے بال نہیں تھے اور عہد جوانی میں ہی آپ کے بال ختم ہو گئے تھے، جبکہ اس دور میں ایسے شخص کو رحمتوں سے محروم اور دھتکارا ہوا سمجھا جاتا تھا کہ سر کے بال جوانی میں ہی جھڑ جائیں۔ لہٰذا اس بات کی آڑ میں اہل ایل کے لوگ الیسع علیہ السلام اور آپ کی نبوت کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ 40 جوان الیسع علیہ السلام پر تنگ و تانا کسنے لگے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ الیسع علیہ السلام نے ان آوارہ اور بدبخت لوگوں کے خلاف دعا کی اور بارگاہ رب العزت نے مدد طلب کی۔ لہٰذا خداوند خدا نے الیسع علیہ السلام کی پکار سن لی۔ کہیں سے اس علاقے میں 2 ریچھ نمودار ہوئے جو نہایتی خونخوار تھے اور غصے کی حالت میں دہاڑ رہے تھے۔ ان ریچھوں نے بنی اسرائیل کے ان 40 جوانوں پر حملہ کر دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں خون میں لت پت نوجوان زمین پر بکھیرے ہوئے تھے اور اب وہ ریچھ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیسع علیہ السلام کے لیے ایک غیبی مدد تھی، جس سے بنی اسرائیل پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کے مقرر بندے کبھی راہ حق میں تنہا نہیں ہوتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل کبھی الیسع علیہ السلام کی فرما برداری کرتے تو کبھی ان کی مخالفت کرتے، لہٰذا حضرت الیسع علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی کہ انہیں آسمانی فرشتوں کا ساتھ ملے۔ جب ان کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے جن کا نام ذوالکفل تھا انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔